کیا کر رہے ہیں؟ ماں کی قسم، باپ کی قسم، اولاد کی قسم، تیرے سر کی قسم، یہاں پکڑ لیتے اس کی قسم، یعنی قسموں کا مذاق اڑا دیا۔ میں تیری ماں کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں تیرے سر کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ لا علمی اتنی زیادہ عوام کے اندر میں موجود ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ شرک کے دہانے تک پہنچا رہی ہے تمہیں مخلوق کی قسم، اور تم اپنے سر کے، ماں کے، باپ کی قسم کھا رہے ہو۔ اللہ کی قسم کھاؤ صرف اور صرف اللہ 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 اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردہ خواتین، بے شمار تعریف، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، ساتھ ہی ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو اس روئے زمین پر بھیجا، خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سب سے مشہور سورتوں میں سے ایک سورۃ العصر کی تلاوت کی، اور ارادہ ہے کہ اسی سورت کے ضمن میں چند باتیں آپ کے درمیان رکھنے کا۔ سورۃ العصر یہ مکی سورت ہے، یعنی کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت میں 3 آیتیں ہیں۔ لیکن یہ سورت دنیا کے تمام مراحل کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ سورۃ العصر کی تفسیر مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے کی ہے۔ سورۃ العصر کی جو تفسیر ہوتی ہے تدبر کے اعتبار سے بھی اور تذکر کے اعتبار سے بھی۔ تدبر کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو، آخر اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر میں کیا بیان فرمانا چاہ رہا ہے، اور تذکر کہتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ نے کیا نصیحتیں مخلوق کے لیے جمع فرمائی ہیں، انسانوں کے لیے جمع فرمائی ہیں۔ تذکر کے اعتبار سے آپ دیکھیں،
سب سے پہلے اس سورت کا ترجمہ، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان کو قبول کیا، عمل صالح کو اختیار کیا، حق کی وصیت کی تلقین کی، اور حق پہنچانے کے راستے میں جو بھی تکالیف آئی اس پر صبر کیا۔ گویا کہ حق کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اور اس راستے میں آنے والے تمام تکالیف پر صبر کرنا، یہ خلاصہ ہے سورۃ العصر کا۔ سورۃ العصر کی جو تفسیر ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائی گئی، مثال ہے کہ انسان، ایک بلب جو ہے وہ ایک انسان ہے۔ بلب کیا ہے؟ ایک انسان ہے، اور اس کے اندر جو بجلی ہے وہ ایمان ہے۔ بجلی انسان کو دکھائی نہیں دیتی، اسی طریقہ سے انسان کے دل کے اندر میں کتنا ایمان ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ انسان کا ایمان کب لوگوں کے درمیان کھلتا ہے؟ اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے عادت و اطوار کی بنیاد پر اس کا وہ ایمان نکھر کر کے سامنے آتا ہے۔ تو بلب ایک انسان ہے، اور جو کرنٹ ہے، جو بجلی ہے، وہ ایک ایمان ہے، اور یہ روشنی، یہ عمل صالح ہے۔ اور عمل صالح اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کی روشنی دور تک پھیلتی ہے۔ اسی طریقہ سے یہ جو روشنی ہے یہ عمل صالح ہے، اور یہ روشنی اس کے بلب کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ روشنی مختلف جگہوں کو روشن کر رہی ہے۔ یہ ہے عمل، یہ وتواصوا بالحق۔ لیکن جب یہ بلب جلتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی روشنی پر قدغن لگانے کے لیے مختلف حشرات الارض اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوتا ہے، مختلف کیڑے مکوڑے اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اس کی روشنی کو روک سکیں، لیکن پھر بھی بلب اپنی روشنی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہی ہے عمل صالح وتواصوا بالحق، اور وہ جو حشرات الارض ہے یہ ہے وہ تکلیفیں، یہ وہ پریشانیاں جس سے گزر کر کے انسان حق بات کی نشر و اشاعت میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے۔ کتنی بہترین مثال اگر جس نے بھی پیش کی، کتنی زبردست مثال پیش کی۔ ایمان کو بجلی سے تشبیہ دی ہے، بجلی اندر ہوتی ہے، اسی انسان کے قلب میں ایمان موجود ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان تمہارے قلب میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ ہے تذکر کی حد تک سورۃ العصر کی تفسیر۔ تدبر کی حد تک اس سورت کی تفسیر تو ایسی ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، انسان کو خوف زدہ بنا دے، حیرت اور تعجب میں ڈال دے۔ یہ اس سورت کی ایسی تفسیر ہے۔ اس کے ایک ایک حرف پر کلام کیا گیا، اور اس کا ترجمہ اتنا آسان ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے روزمرہ ایام میں اس کا استعمال کرتا ہے۔ زمانے کی قسم، یقیناً انسان سارا کا سارا گھاٹا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو عمل صالح کو اختیار کرے، تواصوا بالحق کرے، تواصوا بالصبر کرے۔ تو سب سے پہلے لفظ واو، والعصر کا واو، واو یہ قسمیہ ہے۔
قسم 3 حرف کے ذریعے سے کھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے واو، والعصر زمانے کی قسم، اس سے بھی واضح ہے، والتینی انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، والشمس وضحاها والضحا۔ مختلف صورتوں میں اللہ رب العالمین نے لفظ واو کے ذریعے سے قسم کھائی ہے۔ اور ایک دوسرا حرف ہے با۔ عرب کہتا ہے باللہ لافعلن کذا وکذا، اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، باللہ لافعلن کذا وکذا، تو لفظ با کے ذریعے سے بھی قسم کھایا جاتا ہے۔ اور تیسرا حرف ہے تا، جسے اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کو توڑ کر کے رکھوں گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے۔ تو یہ 3 حرفوں سے قسم کھایا جاتا ہے۔ لفظ قسم قرآن کے اندر موجود ہے، ہاں موجود ہے، سورہ واقعہ میں فلا اقسم بمواقع النجوم۔ اب قسم انسان کیوں کھاتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قسم انسان کیوں کھاتا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ قسم کی حقیقت میں کاٹنا داخل ہے، تقطیع داخل ہے۔ قسم کے ذریعے سے مخالف کے شک و شبہ کو انسان کیا کرتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ ہم اگر کوئی بات اس کے درمیان رکھ رہے ہیں، وہ ہماری باتوں میں شک کر رہا ہے، تو انسان کہتا ہے میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست کہہ رہا ہوں۔ تو مخالفین کے شکوک کو شبہات کو کاٹ دینے کے لیے قسم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک مثال اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا علیہم السلام کو بنایا اور ان سے کہا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم جنت میں جا کر کے سکون پذیر اختیار کرو، جنت میں جا کر کے رہو، اسکن وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو دل چاہے جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو، گھومو پھرو، عیش کرو، جو بھی کرنا کرو۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم چلے گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جنت میں گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، لیکن ابلیس کو دیکھا نہیں گیا کہ اچھا یہ جب جنت میں پہنچتا ہے ابلیس کہتا ہے خوب کھا رہے ہو، ہاں کھا رہا ہوں، گھوم پھر رہے ہو، گھوم پھر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ ارے اس کا نام مت لو۔ کس نے کہا؟ آدم علیہ السلام نے۔ اس درخت کے قریب بھی جانے سے رب نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ اب ابلیس نے اپنی چال چلی، جنت میں تم پہلے ہو کہ میں؟ تم سے پہلے میں ہوں، میں جانتا ہوں جنت کی تمام نعمتوں کے بارے میں، تم ہم سے زیادہ جانتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان ہم سے پہلے سے ہے وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، جب اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو اب اس ابلیس نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع فرمایا، تمہیں پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ اگر جاؤ گے تو ظالم میں سے ہو جاؤ گے۔ تو پھر یہ ابلیس نے
آدم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس لیے منع فرمایا ہے کہ اگر تم دونوں اس درخت کے پھل کو کھا لو وَتَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہنے لگ جاؤ گے، فرشتے ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں منع فرمایا ہے، باقی کوئی اور دوسری بات نہیں ہے۔ اب آدم علیہ السلام اس بات نفی، کروں نہ کروں، اب یہ کیا ہو گیا؟ شک پیدا ہوا۔ اس بات اور نفی، کریں نہ کریں، تو انسان کے اندر میں تیسری چیز کیا پیدا ہوتی ہے؟ شک۔ اب ابلیس نے دیکھا کہ لوہا بالکل گرم ہے، اب ہتھوڑی مار دینی چاہیے۔ پھر اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ یہ جب قسم کھائی ہے نا ابلیس نے، آدم علیہ السلام کا شک ختم ہو گیا اور آپ اس درخت کے قریب چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا، اور اللہ نے اس پھل کھانے کے جرم میں جنت سے نکال دیا۔ اب دیکھ رہے ہیں مخالفین کے، اپنے سامنے والے کے شکوک و شبہات کو کاٹنے کے لیے قسم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قسم کی حقیقت میں تقطیع داخل ہے، جیسا کہ ابلیس نے قسم کھا کر کے یہ یقین دلایا ہمارے ماں باپ کو، اور جس کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے اسے جنت سے نکال دیا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، ایک نصیحت دیتا ہے، اس سے ایک عبرت ملتی ہے۔ کیا؟ ہمارے ماں باپ نے ایک غلطی کی، اس کی پاداش میں اللہ نے جنت سے نکال دیا، اور ہم اپنی پوری زندگی غلطیوں کے اندر میں دفن کیے ہوئے، اور پھر بھی یہ امید لگائے ہوئے کہ رب مجھے جنت دے دے گا۔ ہم جس کی اولاد، ہمارے ماں باپ کو ایک غلطی کی سزا جنت سے نکال دی گئی، اور تم پوری زندگی غلطی کرتے رہ رہے ہو، پھر بھی امید ہے ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت کے خریدار بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے تو کتنی مثالیں بیان فرمائی، کتنے مسائل بیان فرمائے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، لیکن ہم حلال کو چھوڑ کر کے حرام کے راستے پر مکمل پوری زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی امید ہے کہ ہم جنت جائیں گے۔ جنت اتنی آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ جنت کو خریدنے کے لیے جان مال سب کی قربانی دینی پڑے گی، تب جا کر کے اللہ رب العالمین تمہیں جنت دے گا۔ یہ پیغام ہے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے اس واقعہ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ قسم کس کی کھانی چاہیے اور کس کی نہیں کھانی چاہیے؟ کیا اللہ نے بھی قسم کھائی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنی ذات کی قسم 10 مقام پر کھایا ہے، اور اللہ مخلوق کی بھی قسم کھائے، تو اللہ مخلوق کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ سوال ہوتا ہے اللہ مخلوق کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ اللہ نے کھایا نا والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین والشمس وضحاها، تو آخر اللہ مخلوق کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ 2 اعتبار سے۔ اللہ مخلوق کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ وہ شے اللہ کے نزدیک محبوب ہے، نہیں، بلکہ وہ شے تمہارے نزدیک محبوب ہے، اس لیے اللہ قسم کھا رہا ہے۔ دوسری دلیل، گواہ کے طور پر اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے، یعنی اللہ تمہیں بتلا رہا ہے کہ یہ چیز جو تمہارے نزدیک بہت ہی محبوب ہے، میں اس کو دلیل بنا رہا ہوں کہ میں جو بھی کہتا ہوں وہ تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دلیل بنا رہا ہے اللہ رب العالمین، شاہد ہے، گواہ پیش کر رہا ہے اس مخلوق کو تمہارے لیے۔ لیکن مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتا، مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتا ہے۔ کیوں؟ ایک حدیث حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں کہ میں
مسجد حرام میں موجود تھا عبداللہ ابن عمر کے پاس۔ اسی دوران ایک آدمی نے کعبہ کی قسم کھائی۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو کعبہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، لا بل کعبہ، اس شخص کو کعبہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ کعبہ ہمارے نزدیک کتنا محترم ہے، کتنی عزت ہے کعبہ کی ہمارے دلوں میں، ہم اسی کی طرف رخ کر کے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اتنا احترام کے قابل ہونے کے بعد بھی عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے کعبہ کی قسم کھا کر کے غلطی کی، اور اپنی بات کو محکم بنانے کے لیے انہوں نے کہا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ حَلَفَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اس حدیث سے 2 چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں، اور دوسری بات یہ کہ جب بھی ہم کوئی بات کہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونی چاہیے، اللہ کی مہر ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنی بات کو محکم بنانے کے لیے حدیث کا حوالہ دیا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ حَلَفَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ماں کی قسم، باپ کی قسم، اولاد کی قسم، تیرے سر کی قسم، یہاں پکڑ لیتے ہیں اس کی قسم، یعنی قسموں کا مذاق اڑا دیا۔ میں تیری ماں کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں تیرے سر کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ لا علمی اتنی زیادہ عوام کے اندر میں موجود ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ شرک کے دہانے تک پہنچا رہی ہے تمہیں مخلوق کی قسم، اور تم اپنے سر کے، ماں کے، باپ کی قسم کھا رہے ہو۔ اللہ کی قسم کھاؤ صرف اور صرف۔ اور ایک عوام کے اندر میں مسائل ہے، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے قسم نہیں کھا سکتے۔ لوگ کہتے ہیں نا میں قرآن اٹھا کر کے بول رہا ہوں یا قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھا رہا ہوں، نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو جلد ہے وہ تو مخلوق ہے۔ قرآن جس پہ لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے، تو اس پر ہاتھ رکھ کے آپ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں کھاتے کہ میں قرآن کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ مسلم ہے، درست ہے، یا میں جو گواہی دے رہا ہوں وہ درست ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھانا جائز نہیں ہے، قرآن کی قسم کھانا جائز ہے، اس لیے کہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن رب کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ تو قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن کب؟ ایسے ہی ڈائریکٹلی اس پر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھانا جائز نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ واو قسمیہ ہے، اور قسم اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ سامنے والے کے شکوک و شبہات کو ختم کر دیا جائے۔ اب آئیے عصر کے معنی ہے زمانہ، اور ایک اور لفظ ہے دہر، اس کے معنی بھی زمانہ۔ تو عصر اور دہر میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے، آسمان کا زمین کا فرق ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہاں عصر فرمایا ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کے 29ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کو سورۃ الدہر کہا جاتا ہے۔ دہر میں اور عصر میں بہت فرق ہے، حالانکہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے، زمانہ، لیکن دہر کہتے ہیں ابتدائی دنیا سے لے کر آخر دنیا تک کے فاصلے کو۔ جب سے دنیا بنی اور جب دنیا ختم ہو جائے گی یعنی قیامت، اس فاصلے کو دہر کہا جاتا ہے، اور عصر کہا جاتا ہے اس کے جزئیات کو۔
اس کے کچھ حصے کو، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں عصر نبوی یعنی نبی کا زمانہ، عصر خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کا زمانہ، عصر تابعین، تابعین کا زمانہ۔ ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا، میرے تابعین کا۔ تو دہر کے اندر میں من اول الدنیا الی الاخر، اول دنیا سے آخری دنیا تک کے فاصلے کو دہر کہا جاتا ہے، لیکن اس فاصلے کے درمیان جو جزئیات ہے اسے عصر کہا جاتا ہے، اور اسے عصر الانسان بھی کہا جا سکتا ہے، انسان کا زمانہ۔ ہمارا زمانہ کتنا ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، پھر اسی زمانے میں ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ کھو جاتے ہیں۔ اور عصر کی حقیقت، اللہ نے عصر کیوں کہا؟ انسان کو خائف کر دے، ہیبت میں ڈال دے اگر رب کا خوف قلب میں موجود ہے تو۔ عصر کی حقیقت میں 2 چیزیں داخل ہیں، نچوڑنا اور برق رفتاری، تیز رفتاری۔ عصر کی حقیقت میں 2 چیز داخل، نچوڑنا اور تیز رفتاری۔ ایک واقعہ سے سمجھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جیل میں ڈالا، جیل میں چلے گئے، کوئی غلطی نہیں تھی، معصوم ہونے کے بعد بھی لوگوں نے جیل میں ڈال دیا بغیر کسی غلطی کے۔ لیکن آپ کے ساتھ ساتھ 2 نوجوان اور داخل ہوئے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا۔ وہ نوجوان جب جیل میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے انہوں نے کہا إِنِّي نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، میں آپ کو محسنین دیکھ رہا ہوں، نیک آدمی دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ 2 جو نوجوان اس نے خواب میں دیکھا، ایک نے کیا خواب میں دیکھا کہ میں انگور کو نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں اور وہ شراب میں اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ اب اس خواب کو لے کر کے یہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ لفظ کیا ہے؟ انی ارانی اعصر خمرا، اعصر عین صاد را، عصر زمانہ، وہاں معنی کیا لکھا گیا؟ انی ارانی، میں دیکھ رہا ہوں، اعصر خمرا، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ تو عصر کی حقیقت میں نچوڑنا داخل ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک ایک لمحہ نچوڑتی ہوئی جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ اگر ہماری زندگی سے ایک لمحہ بھی نکل جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس لمحہ کو تمہارے پاس واپس لا کر کے نہیں دے سکتی۔ مثال، سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن گنے سے اس کے رس کو نچوڑ دیا جائے تو کوئی مشین ایسی نہیں جو اس رس کو پھر سے دوبارہ گنے میں داخل کر دے۔ لیمبو کو اگر کوئی نچوڑ دے، کوئی مشین ایسی نہیں بنی جو اس لیمو کے رس کو پھر سے دوبارہ لیمو میں داخل کر دے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، یہ تمہاری حقیقت ہے، یہ ہے انسان کی حقیقت۔ ایک ایک لمحہ ہماری عمر سے گھٹتا ہوا جا رہا ہے، ہماری زندگی سے نکلتا ہوا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی ہم ہنسی ٹھٹھا مخول دنیا کی عیاشی رنگینیوں کے اندر میں مبتلا ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ ایک انسان کو پھانسی کا حکم سنا دیا گیا، کل صبح تمہیں 5 بجے پھانسی دے دی جائے گی۔ اب وہ ایک ایک لمحہ موت کے بالکل قریب ہو رہا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ تمام جیلر کو بلاتا ہے، ساتھیوں کو، اور کیک کاٹ رہا ہے۔ اس سے بڑا احمق اور بے وقوف کون ہو سکتا ہے جس کی موت بالکل سامنے دکھ رہی ہے اور وہ کیک کاٹ کر کے لوگوں کے سامنے خوشیاں منا رہا ہے؟ آج ایسی ہوتا ہے نا، 1 سال گزر گیا، آج برتھ ڈے ہے ہمارا، تمہاری زندگی سے 1 سال گزر گیا اور تم خوشیاں منا رہے۔ تم سے بڑا بے وقوف انسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے بھائی کہ تم برتھ ڈے منا کر کے خوشیاں منا رہے؟
یہ تو بیوقوفی ہے نا کہ کوئی سرمایہ ہم سے کھو گیا اور ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو عصر کی حقیقت میں نچوڑنا داخل ہے، ہماری زندگی سے ایک ایک لمحہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم موت کے بالکل قریب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ عقل مندی تو یہ تھی کہ ہم اس زندگی کے ایک ایک لمحہ کی قدر کر لیتے اور اپنی دنیاوی سرمایہ کو بیچ کر کے اس کے کرنسی میں تبدیل کرتے، آخرت کی کرنسی، تاکہ مرنے کے بعد وہ کرنسی ہمارے کام آ سکتی تھی۔ آج ہم دنیا کے اندر میں کھوئے ہوں۔ امام راضی نے ایک بزرگ کا قول نقل فرمایا ہے کہ وہ بازار جب جا رہے تھے تو اس نے ایک آدمی کو دیکھا بازار میں آواز لگا رہا ہے، لوگوں میرا سرمایہ خرید لو نہیں تو یہ پگھلتا جا رہا ہے، لوگوں میرا سرمایہ خرید لو، یہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے میرا سرمایہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا ارحموا من یذوب راس مالہ، رحم کرو اس برف کے بیچنے والے پر جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ انسان کی زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس شخص نے سورۃ العصر کی تفسیر اس برف کے بیچنے والے سے سمجھی کہ اللہ نے جو کہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، اس عصر کو اس آدمی نے اس برف کے بیچنے والے سے سمجھا۔ برف کا بیچنا والا اگر بازار میں اپنے برف کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، کوئی خرید ہی نہیں رہا ہے، اس کا برف جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے پگھلتا ہی تو جا رہا ہے۔ آج ہماری زندگی اسی برف کے مانند ہے، ہماری زندگی دھیرے دھیرے پگھلتی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اس زندگی کو صحیح استعمال نہیں کیا تو گویا کہ ہم نے برف کی طرح اپنی زندگی کو گزار دیا، اور اگر استعمال کر لیا تو اس برف کو جس نے بھی خریدا اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا تو وہ منافع اس کو ہوا۔ ارحموا من یذوب راس مالہ، کتنا پیارا جملہ، کتنا انسان کو عبرت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، عصر کی حقیقت میں تیز رفتاری داخل ہے۔ اس کی مثال ہم نے درس قرآن میں بھی پیش کی تھی، سورہ ال عمران کی آیت ہے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ۔ اعصار کہتے ہیں بگولا کو، کہ ایک بوڑھا ہے جس نے اپنی زندگی میں ایک باغ لگایا تاکہ میرے بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں اس باغ کا پھل کھا کر کے اپنی زندگی کو بسر کر سکیں، اور اچانک وہ بگولا آتا ہے اور اس کے باغ کو اڑا کر کے لے کے چلا جاتا ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، کیا ہو جاتا ہے؟ سارا کا سارا سرمایہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ بتا کہ وہ بوڑھا کب وہ اپنا پیڑ لگائے گا، کب وہ باغ بڑا ہوگا، کب اس کے بچے کھائیں گے؟ انسان کی زندگی ایسی، ایک موت آئے گی تمہاری زندگی کو اڑا کر کے لے کے چلی جائے گی، پھر افسوس کرتے ہوئے بیٹھو گے کہ ہم نے تو زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں، ہم رب کو کیا بتائیں گے؟ اللہ پوچھے گا ہم نے تمہیں 40 سال دیا، 50 سال دیا، کیا کیا؟ کون سا سرمایہ خریدا ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس سرمایہ۔ اس لیے لوگوں کم سے کم سورۃ العصر کی تفسیر ضرور پڑھو، اور وہ تفسیر خصوصاً جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، انسان کی زندگی کو تبدیل کر دینے والی تفسیر۔ اس کے اور بھی کئی چیز باقی رہ گئی، انشاءاللہ وقت میسر ہوا تو اس کے بارے میں بھی کچھ تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ باری تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔